کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مختلف حلقے لگے ہوئے تھے، قرآن کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس حلقے میں شرکت کا حکم فرمایا. کتنا حکم فرمایا ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا. سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا ابی قرآن پڑھ کر سناؤ. یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر نازل ہوا ہے. فرمایا ابی قرآن سناؤ. اللہ نے فرمایا ہے کہ جا کر ابی سے قرآن سنیے، جا کر ابی سے قرآن سنیے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ نے ابی کا نام لے کر کہا ہے؟ کہتی ہاں اللہ نے ابی کا نام لے کر کہا ہے. مگر کو اس اہمیت کے ساتھ عظمت کے ساتھ قرآن شریف کے حلقوں میں شرکت کرنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرما رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر اس کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف کو سیکھنا سکھلانا ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن درست ہوگا تو نماز درست ہوگی، نماز درست ہوگی تو زندگی درست ہو جائے گی، نماز درست ہوگی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. اس لیے بنیادی چیز قرآن شریف ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن شریف. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، اور قرآن کو ایسا سیکھا ہے، ایسا سیکھا. تعلمنا القرآن میں ایسا قرآن والا بنایا اپنے آپ کو. ایک عجیب و غریب واقعہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک دوست آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ذرا ہمیں وہ کتاب دکھاؤ، ذرا ہمیں وہ کتاب دکھاؤ. ذہن میں یہ تھا کہ کوئی کتاب کوئی صحیفے کی صورت میں نکال کر دکھائیں گے. سامنے سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. فرمایا کہ آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں آتا ہوا شخص نظر آ رہا ہے. کہنے لگے کہ آپ اللہ کی کتاب کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، آسمان سے اتری ہوئی کتاب دیکھنے کے لیے آئے تھے. اس آنے والے شخص کو دیکھ لو، گویا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، گویا کہ یہ اللہ کی کتاب. ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا خریدنا بیچنا، ہر ایک اللہ کی کتاب کے مطابق تھا. قرآن شریف کو سمجھ کر زندگیوں کے اندر اتارا. ہم آپ 10 سورتیں سیکھ کر فارغ ہو کر بیٹھ گئے. کیا ہو گئے؟ 10 سورتیں سیکھ لی تھی اور امام صاحب سے پوچھ لیا کہ جی میری نماز ہو تو رہی نا، کسی بھی حال میں ہو رہی ہو، میری نماز ہو رہی ہے، بس اب 10 سورتوں سے آگے نہیں بڑھنا، 10 سورتیں سیکھنا کافی. کوئی بے وقوف سمجھدار تاجر آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا 10 سال پہلے بھی 10,000 روپئے کما رہا تھا، اب بھی 10,000 روپئے دکان سے کما رہا. روزانہ ترقی کی نیت کو لے کر نکلتا ہے، روزانہ ترقی حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. اور یہاں 10 سال گزر گئے، 10 سورتیں آتی تھی، 10 سورتیں ہی آتی، 10 آتی تھی، 10 ہی آتی. اتنے میں میرے کو پورے قرآن شریف کو سیکھنے کی سمجھ کر سیکھنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو جھوٹے اخبار پڑھنے کا شوق. اخباروں کے اندر گزرے ہوئے واقعات چھپتے ہیں، گزری ہوئی خبریں چھپتی ہیں اور وہ بھی جھوٹ چھپتی ہیں. گزری ہوئی خبر چھپی اور وہ بھی جھوٹ چھپی. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی خبر دے رہے ہیں اور وہ بھی سچ دے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر یہ معلوم کرنا چاہو تو قرآن شریف میں تلاش کر لو، تمہیں مل جائے. ایسے علوم اللہ نے قرآن میں رکھے. حضرت فرماتے ہیں ایک علاقے میں سیلاب آ گیا، کسی وزیر نے علاقے میں قانون بنا دیا تو سب بڑے شوق سے اخبار اٹھا کر پڑھتے ہیں کہ میرے علاقے کے لیے کیا قانون بنایا گیا. ایک فلاں شخص کے بارے میں وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا تھا، اپنے ابا جان فلاں دادا جان میرے فلاں عہدے پر تھے، فلاں وقت کے وزیر اعظم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا. اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. کتنا فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے آپ سے مخاطب، اے میرے بندو ایسا کر لو، اے میرے بندو ایسا کر لو، اے میرے بندو کامیاب ہو جاؤ گے. اے میرے بندو کتنی محبت سے اللہ ہمیں اور آپ کو پکار رہے ہیں. اور ایک ایمان والے کو سمجھنے کا شوق ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کہتے ہیں. کو پورے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح 45 منٹ جم کر قرآن شریف کے سیکھنے سکھلانے کے حق میں لگائے جائیں گے. 45 منٹ جم کر ایک دوسرے کا قرآن صحیح کرایا جائے. پڑھنے والا اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اپنا صحیح کرنے کی نیت سے سنا رہا ہوں، اور دوسرے کا اس نیت سے سنے کہ اپنا صحیح کرنے کی نیت سے سن رہا ہوں. اپنا صحیح کرنے کی نیت سے ہی پڑھے اور اسی نیت سے سنے. اس طرح 45 منٹ جم کر قرآن شریف کا حلقہ لگایا جائے گا. 1 گھنٹہ جم کر منتخب احادیث کی تعلیم ہو، 6 صفات سے جم کر حدیثیں پڑھی جائیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے حلقوں کے اندر اس یقین کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ، اس لحاظ کے ساتھ بیٹھو کہ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہو. گویا کہ کہاں بیٹھے ہو؟ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو. اس ادب کے ساتھ بیٹھو اور اس یقین کے ساتھ حدیثوں کو سنو. اس یقین کے ساتھ صحابہ سن رہے تھے، اس یقین کے ساتھ صحابہ حدیثوں کو سنا کرتے تھے.
کہ آپ نے ایک بات فرما دی یقین کے ساتھ، نئے سے نئے آنے والے اس یقین کے ساتھ سنا کرتے تھے. آپ نے فرمایا فلاں زمانے میں فلاں قلعہ فتح ہوگا، فلاں قلعے کے فتح ہونے کے بعد فلاں عورت سوار ہوتی ہوئی ماں سے ملے گی. یا رسول اللہ، نئے آنے والے صحابی پیچھے سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے یا رسول اللہ وہ عورت آپ مجھے دے دیجیے، کب فتح ہوگا، کون فتح کرے گا، ملے گی نہیں ملے گی، کب ملے گی، کیسی ملے گی. اس یقین کے ساتھ سنا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ وہ عورت مجھے دے دیجیے. یہ ایک نئے آنے والے کا یقین، اس یقین کے ساتھ ان حدیثوں کو سنا جائے. اس طرح سے 1 گھنٹہ جم کر منتخب حدیث سے کاٹی. اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو. حضرت یہ فرماتے ہیں، حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں 6 صفات کے مذاکروں کو اپنے قصے کہانی اور واقعات سے بیان مت کرو، اپنے تجربات سے 6 صفات کو بیان مت کیا کرو، بلکہ جو حدیثیں ابھی منتخب حدیث سے سنی ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں 6 صفات کو بیان کیا جائے. حدیث کو بیان کرنے والا حدیث کے الفاظ کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرے، کیونکہ حدیث شریف کے لفظ کو غلط بیان کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. ہمارے یہاں 10 سال سے 5 سال سے حدیث بیان ہو رہی ہے، بیان کرنے والے سے پوچھ لیا کہاں سے بیان کر رہے ہیں، جی کسی سے سنی تھی. سننے والے نے کن الفاظ کے ساتھ بیان کی، سمجھنے والے نے کن الفاظ کے ساتھ سمجھی، پھر اس نے کن الفاظ کے ساتھ بیان. دونوں کتابوں کے اندر ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. خود پڑھانا نہیں آتا تو ساتھی سے بیٹھ کر بار بار صحیح الفاظ کے ساتھ حدیث شریف بیان کیا جائے اور حدیث کے مفہوم کو بیان کیا جائے. یہ مفہوم کے بیان میں احتیاط ہوتی. اس کے بعد ہر نمبر کو 3 محنتوں کے ساتھ بیان کر دیا. ہر نمبر کے ساتھ 3 محنتیں بیان کر دی جائیں. دعوت، دعا اور دعوت، مشق اور دعا. ان 3 محنتوں کے ذریعے یہ صفت ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی. اس طرح 6 صفات بیان کرتے ہوئے 6 صفات کے بعد بھی اللہ کے راستے کی تشکیل کرنی. ہمارے یہاں کوئی مذاکرہ بغیر تشکیل کے نہیں. ہمارے یہاں حضرت فرماتے تھے مرتبہ کہ ہمارے یہاں کوئی مذاکرہ بغیر تشکیل کے نہیں، بغیر تشکیل کے ہمارے مذاکرے ادھورے. اس لیے 6 صفات کے مذاکرے کے بعد بھی محنت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اللہ کے راستے کی تشکیل. اس کے بعد ظہر کی تعلیم ہے. ظہر کی تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل صدقات سے تعلیم ہو. اس کے بعد سیکھنے سکھلانے کا حلقہ لگایا جائے. سیکھنے سکھلانے کے حلقے میں سارے ساتھی حلقہ لگا کر بیٹھے، سارے ساتھی ایک حلقہ لگا کر بیٹھے، اجتماعی طور پر سیکھنے سکھلانا. اس کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ کی دعوت کا ایک قاعدہ ہے الاہم فالاہم، الاہم فالاہم، سب سے اہم چیز کو سب سے زیادہ اہمیت. اس لیے ان سیکھنے سکھلانے کے حلقوں کے اندر سب سے پہلے پاکی کے مطلب پاکی کے اور طہارت کے مسائل کا سیکھنا سکھلانا ہو. پاکی کے طہارت کے مسائل کا سیکھنا سکھلانا کہ اس پر نماز کا دار و مدار ہے. طہارت ہوگی تو نماز درست ہوگی. اس لیے پاکی کے، غسل کے، وضو کے واجبات، اس کے فرائض کو سیکھنا. اس کے بعد نماز کے مسائل کو سیکھنا سکھلانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا سیکھنا سکھلانا اللہ کے راستے سے کر کے آنا ہے. میری مسجد میں امام صاحب نہیں ہیں تو مجبوری کے وقت میں نماز پڑھا سکتا، میرے محلے سے کوئی جماعت لے جانے والا نہیں ہے تو مجبوری کے وقت میں جماعت لے کر جا سکتا. اتنا سیکھنا سکھلانا کر کے آنا، اتنا سیکھنا سکھلانا اللہ کے راستے سے کر کے آنا. اس کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ سیکھنے سکھلانے کے حلقوں میں مسنون دعاؤں کا بھی سیکھنا سکھلانا کر لیا کرو. اس لیے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے. جن الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں یہ مسنون دعائیں وہ الفاظ کہلاتے ہیں. اس لیے ان کو یاد کر لیا. روزانہ ایک دعا یاد کر لی، 120 دن میں 120 دعائیں یاد ہو جائیں. روزانہ ایک مسئلہ یاد کر لیا، 120 مسئلے یاد ہو گئے. 120 قسم کی جہالتیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، 120 قسم کی ناواقفیت دور ہو گئی، 120 مسائل یاد ہو گئے. اگر روزانہ ایک مسئلے کا، ایک دعا کا سیکھنا سکھلانا کریں تو کتنا کچھ سیکھ کر ہم اللہ کے راستے سے آ سکتے ہیں. اور سیکھنے سکھلانے کے حلقوں میں سارے ساتھیوں کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ کام کا بھی مذاکرہ کر لیا جائے. مثال ہمارے ساتھ کچھ نئے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، فضائل گشت کس طرح ہوں گے، اعلان کس طرح ہوگا، ملاقاتیں کس طرح ہوں گی، آبادی کی محنت کس طرح ہوگی، انفرادی حلقے کس طرح لگائے جائیں گے. سارا سیکھنا سکھلانا ہو جائے گا تو سارے ساتھی سارے کام سے مانوس ہو جائیں گے. اس طرح انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو سیکھنے سکھلانے میں لگانا. چوتھی چیز یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر چوتھی چیز خدمت ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھا نمبر اکرام مسلم کا ہے. سب سے زیادہ اچھے اکرام وہ خدمت کے ذریعے ہو سکتے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق وہ خدمت کے ذریعے ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے بلند اخلاق انسان کے اندر آ جاتے ہیں. محترم دوستو بزرگو، ہم بیان کرنے کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں اور خدمت کو کوئی کام نہیں. خدمت تو بہت معمولی سا کام ہے.
اور بیان کرنا ماشاءاللہ سب سے بڑھیا کام، سب سے اونچا کام بیچارہ بیان کرنے والا کر رہا ہے۔ کون کر رہا؟ بیچارہ بیان کرنے والا، سب سے اونچا کام۔ حضرت مولانا جی آثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کے اندر بیان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی حیثیت گاڑی کے اندر ہورن کی ہوتی ہے۔ جتنی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ گاڑی کے اندر ہورن کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ حیثیت بیان کی نہیں ہے۔ اور خدمت تو سب سے اونچا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، عرش اعظم پر اللہ کی زیارت کر کے آنے والے، سارے نبیوں کو ایک ساتھ امامت کرانے والے، خود اپنے آپ کو خدمت میں لگایا ہو، ساری خدمتیں طے ہو گئیں تو فرمایا کہ جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر آؤں، جنگل سے لکڑی چن کر میں لے کر حیات الصحابہ کے اندر حضرت نے نقل فرمایا ہے مسجد کے باب کے اندر کہ مسجد نبوی کی دوسری تعمیر ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ مسجد کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، ایک اینٹ کمر کے سہارے سے آپ نے اٹھائی ہوئی تھی اور کمر کے سہارے سے اس کو لے کر چل رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا آپ پر بھاری ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ اینٹ مجھے دے دیجیے۔ فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، آپ نے اپنے آپ کو خدمت میں لگایا ہوا ہے، اتنا اونچا عمل۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں بڑی محبت کے ساتھ بہت شوق کے ساتھ ساتھیوں کی خدمت اور خدمت میں اپنے نام کو بہت اہتمام کے ساتھ اپنا نام خدمت کے اندر پیش کرنا، اپنا نام خدمت میں پیش کرنا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اب مشورے سے خدمت طے ہو گئی تو سب سے پہلے خدمت والے ساتھی اپنے کھانے پکانے کا انتظام کر لیں۔ دیکھو محترم دوستو اگر کھانے پکانے کا کھانے کے وقت تک انتظام نہ ہوا تو سب سے پہلے دن میں اشراف پیدا ہو جائے گا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، اپنا کھانا تو پکایا ہی نہیں تھا، کوئی محلے کا مسجد وار جماعت والا ساتھی آ جاوے جو دیکھتے بھائی جماعت آ گئی ہے اور جماعت کی دعوت کرتے، بس یہ سوال دل کے اندر چلتا رہے گا۔ اس لیے فوراً سب سے پہلے اپنی جماعت کے کھانے کا انتظام، محلے والے اصرار کریں دعوت پر کہ بھائی ہماری دعوت قبول کر لو تو آپ ان سے کہہ دو کہ آپ پہلے ہماری دعوت قبول کر لو پھر ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ ہمیں نقد 4 ماہ کی جماعت لا کر دے دو، اس کے بعد آپ کی دعوت قبول ہے۔ اس کے بعد آپ کی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب، میوات گئے محنت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، میوات والوں سے جماعت مانگی، انہوں نے جماعت نہ دی، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول نہیں کی۔ 3-4 دن گزر گئے، چنے کھاتے کھاتے چھوٹی موٹی چیزوں پر گزارا کرتے ہوئے جب معلوم ہوا میوات والوں کو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آئے ہوئے ہیں اور جو ہے چنوں پر گزارا کر رہے ہیں، میوات والے جماعت لے کر آ گئے کہ یہ 4 ماہ کی جماعت ہے، آپ نے جماعت قبول کر لی، اس کے بعد جو ہے دعوت بھی قبول ہو گئی۔ حضرت مولانا یونس صاحب نے جو ہے ماشاءاللہ آتے ہی پہلے 100 جماعتیں دے دی تھی، اس لیے ہم نے دعوتیں قبول کر لی۔ کبھی آپ کہیں کہ بھائی جو ہے چولہے کی دعوت تو بہت جم کر دے رہے ہیں، تو چولہا خود کا نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح کوئی 100 جماعتیں آپ کو نقد 4 مہینے کی دے دے، آپ بھی ان کی دعوتیں قبول کر لیں۔ اس طرح مطلب بزرگوں یہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں کتنے اہم عمل، دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ 2 کام اللہ کے راستے میں نکل کر لو، دعوت و تبلیغ سمجھ بھی لوگے سمجھا بھی لوگے، ایک عمومی گشت اصولوں کی پابندی کے ساتھ، اور دوسرا اپنا چولہا اپنا اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو خدمت میں لگانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری خدمت ساتھیوں کی بھی ساتھی خدمت کریں۔ بیچارہ ایک ملاقاتوں سے تھکا ہوا آیا، ایک کے سر میں درد ہے، آپ کی میں تھوڑی دیر پاؤں دبا دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کے سر دبا دیتا ہوں، ایک ساتھی دوسرے ساتھ، بیچارہ آج بیمار ہے، آپ کے کپڑے اور ضرورت جو آپ کے کپڑے دھونے ہیں آپ کے کپڑے میں دھو دیتا ہوں، آپ کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہوں۔ اس سے آپس میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی، ایسی محبت 2 رشتہ داروں اور بھائیوں میں ایسی محبت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جیسی محبت کا نمونہ اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت والے ساتھیوں میں آتا ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو خدمت میں، اور تیسری خدمت امیر صاحب کی بھی خدمت کرنی ہے، امیر صاحب کی بھی خدمت کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر خدمت مسجدوں کی خدمت ہے۔ کون سی خدمت؟ مسجد کی خدمت۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کسی کمیٹی کا گھر نہیں ہے، مسجد کسی محلے والوں کی مسجد نہیں ہے۔ المساجد بیوت اللہ فی الارض، یہ تو زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اس کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے خدمت کرنا، اس کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے خدمت۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسی صلاحیتیں ہیں، کیسا اونچا مقام ہے، کیسا ایمان ہے، کیسی بشارتیں ہیں، مسجد نبوی سے مسجد قباء جھاڑو لگانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایسی صلاحیتیں موجود تھیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی صلاحیتیں ہیں، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی سے مسجد قباء جھاڑو لگانے کے لیے جائے۔ حضرت فرماتے ہیں ہماری جماعتیں اگر مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں گی، مسجدوں کی خدمت کریں گی، مسجدوں کا پانی بھر دیا، ان کے وضو خانے صاف کر دیے، حمامات کھول دیے اور مسجد کی ساری چٹائیاں جھاڑو لگا دی، اپنا سامان ایک طرف جمع کر رکھا، ہماری جماعتوں سے محلے والے کبھی اکتائیں گے نہیں،
کبھی محلے والے اکتائیں. اور اگر خدا نہ کرے ہماری جماعتوں نے ہم نے مسجدوں کی خدمت نہ کی، سامان پھیلا ہوا ہے، چٹائیاں بکھری ہوئی ہیں، حمامات کے اندر لوٹے بکھرے ہوئے ہیں، حمامات کے دروازے کھلے پڑے ہیں، ایسے ہی گندا چھوڑ دیا کہ ایسی بھی محنت ہماری جماعت کر رہی ہو، محلے والے اکتا جائیں. ایک وقت محلے والے ان کی محنت سے اکتا جائیں. اس لیے میں اپنے دوستوں کو مسجدوں کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے مسجدوں کی خدمت کرنا، مسجدوں کی خدمت کرنا اور آپس میں خدمت کا ماحول بنایا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امت کے سب سے افضل اپنے دورہ خلافت میں ایک بوڑھی عورت کے پاس خدمت کے لیے جایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے ہیں. دونوں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے افضل اپنے دورہ خلافت میں جب سارے مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاقے والوں کو مانوس کرتی ہے. خدمت کیا کرتی ہے؟ علاقے والوں کو مانوس. ان کی مسجد کی خدمت ہوئی تو یہ ہم سے مانوس ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے گئے، سب سے پہلے علاقے کے اندر پہنچے تو سب سے پہلے خدمت کر کے مانوس کر دیا. کیا کر دیا؟ خدمت کر کے مانوس. شعیب علیہ السلام کے گھر کی خدمت کر دی سب سے پہلے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر چلتے رہے جو آپ سے بچ کر بھاگ رہی تھی. اس کا سامان اٹھا کر چل رہے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ انہی سے بچ کر بھاگ رہی تھی جو میری خدمت میں لگے ہوئے. اس طرح علاقے والوں کو اپنی خدمت سے مانوس کرنا ہے. علاقے والوں کیا کرنا ہے؟ اپنی خدمت سے مانوس. اور محترم دوستوں کو یہ خدمت آپس میں محبت پیدا کر دے گی. بہترین کامیاب جماعت وہ ہے جو محبت سے وقت لگا کر آتا ہے. جو کس وقت لگایا جائے؟ محبت سے وقت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کرنے نکلے ہیں. آپ والے اخلاق ہماری زندگیوں کے اندر ہوں. آپ والے اخلاق ہماری زندگیوں کے اندر. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ایک گالی دینا، ایک برا رویہ اختیار کرنا ساری زندگی کے قطع تعلق کے لیے ہمیں کافی ہو جاتا ہے. کہ ایک گالی، ایک برا رویہ برداشت نہیں کر پاتے. ساری زندگی کا قطع تعلق ایک گالی اور ایک برے رویے سے ہو جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق دے کر اللہ نے بھیجا ہے. خود اللہ تعریف فرما رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا ابو جہل، ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا. ہر امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون وہ ابو جہل ہے. یہ فرمایا ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا. اس کے بیٹے اکرمہ آئے، آپ نے فرمایا دیکھو بیٹے اکرمہ آ رہے ہیں، بیٹے کے سامنے باپ کی برائی مت کرنا. مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. زندہ کو کیا ہو جائے گا؟ تکلیف ہو جائے گی. جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایسے اخلاق سے پیش آئے، ایسے اخلاق. حضرت فرماتے ہیں یہی اخلاق تھے جو آنے والوں کی دل کی دنیا بدل دیتے تھے. کیا بدل دیتے تھے؟ دل کی دنیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو گلے سے لگا دیا. دشمن کے بیٹے آ رہے ہیں، ان کو آنے والے کو گلے سے لگا دیا. ایسا دل بدلا ہے، ایسا دل. پہلا جملہ عرض کیا یا رسول اللہ آج سے مجاہد ہوں، مہاجر ہوں. آج سے مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں. جتنی مخالفت دین کی ہے، جتنے گھوڑے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں، اس سے زیادہ گھوڑے دین کی خدمت میں دوڑاؤ. اس سے زیادہ گھوڑے دین کی خدمت. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور سے نہیں پھیلا ہے. ایسے بدبات ہوئے ہیں کہ ایک صحابی صرف سواری پر، باقی کسی کے پاس سواری ہی نہیں. مطلب حدیث کا عبادت. ایسے واقعات، ایسے بدبات، بغیر سامان کے لڑے، بغیر سامان کے چلے. اسلام طاقت قوت اور تلوار سے نہیں پھیلا. بلند اخلاق. آنے والے کہا کرتے تھے درباروں سے ہو کر آئے ہیں، جیسے اخلاق مدینے والوں کے دیکھے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں ہم نے ایسے اخلاق نہیں دیکھے. یہاں قتل کا ارادہ کرنے والا، یہاں جو ہے گرفتاری کا ارادہ. آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے 2 لوگ آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں مطلب حیات صحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے. مدینہ منورہ آ کر کانپنے لگے. آپ کو دیکھ کر ایسا رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا. کانپنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرفتار کرنے والوں سے کہ کس لیے آئے ہو؟ گھبراؤ مت، آج قیام کرو. تم سے اگر بات چیت کی جائے گی، آج قیام کرو، کل تم سے کیا کیا جائے گا؟